بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ہم اسلام کا بنیادی تعارف انٹروڈکشن ہم آپ کے سامنے رکھنے والے ہیں۔ دوستو، اسلام کو سمجھنے کے لیے اس کو ہم 4 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلا ایمانیات، پھر عبادات، پھر معاملات اور آخری میں اخلاق حسنہ ہے۔ دوستو، ایمانیات کا جو مطلب ہے دوستو، جن باتوں کو دل سے ماننا ضروری ہوتا ہے۔ ایمانیات سب سے پہلے اس لیے ہے دوستوں کہ انسان کے عقائد و نظریات کا اس کے رویے پر بہت گہرا اثر ہوتا ہے۔ جس طرح کی باتیں انسان کے دل میں ہوتی ہے دوستوں، اسی کے مطابق اس کا رویہ اور اس کا عمل ہوا کرتا ہے۔ دوستوں، ایمانیات میں سب سے اہم اور اسلام کا پہلا رکن جو ہے وہ ہے توحید۔ توحید کا مطلب اللہ رب العزت کو اپنا خالق، مالک اور اپنا رب تسلیم کرے، اس کے علاوہ نہ کسی کو عبادت کے لائق جانے، نہ کسی کی عبادت کرے۔ کیونکہ دوستو، انسان جب تک کسی کو اپنا مالک تسلیم نہیں کرے گا تو اس کے کسی بھی حکم پر عمل کرنے کے لیے وہ راضی نہیں ہوگا۔ دوستو، توحید کے بعد جو ہے دوستوں وہ رسالت ہے، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت کا سچا نبی اور رسول تسلیم کرنا ہے۔ کیونکہ اسلام کی معرفت اور خدا کی معرفت ہم کو جو حاصل ہوئی ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہی ملی ہے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت کا ہم سچا نبی اور رسول نہیں مانیں گے دوستوں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی بات پھر بھروسے کے لائق نہیں رہ جائے گی۔ پھر اللہ رب العزت نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی باتیں ہم کو بتائی ہے ان سب کو حق ماننا ضروری ہوتا ہے۔ دوستوں، قیامت، جنت، دوزخ، حشر، نشر، فرشتے، جنات، جتنی بھی باتیں اسلام میں ہیں ان سب کو حق ماننا ہے۔ یہ دوستو ایمانیات کا ایک حصہ ہے۔ ایمانیات کے بعد دوستو پھر آتی ہے عبادات۔ عبادات کا جو مطلب ہے دوستوں وہ ہے اللہ رب العزت نے جن باتوں کا حکم دے دیا ہے، جو باتیں ہمیں بتائی ہے، ہم کو ان پر عمل کرنا ہے۔ عبادات میں سب سے اہم اور اسلام کا دوسرا جو رکن ہے وہ نماز ہے۔ دوستوں، نماز بندے پر دن میں 5 مرتبہ فرض کی گئی ہے۔ اس کا بنیادی مقصد دوستو یہ ہے کہ بندے کو خدا کا قرب حاصل ہو، خدا اور بندے کے درمیان میں ایک رشتہ اور رابطہ بن جائے دوستوں، اور ہم لوگ برائیوں سے رک جائیں۔ یہ نماز کے بنیادی مقاصد ہیں۔ لیکن دوستو، جب ہم نماز کو ادا کرتے ہیں تو اس کے علاوہ بھی کچھ فائدے ہمیں حاصل ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ دوستو یہ ہوتا ہے کہ ہم صاف ستھرے اور پاک رہنے لگ جاتے ہیں، کیونکہ نماز کے لیے یہ حکم ہے کہ نماز کے لیے جب آدمی جائے گا تو وہ صاف ستھرا ہوگا اور بدن کو پاک کر کے وہ حاضر ہوگا۔ اس لیے نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہم صفائی ستھرائی کے بھی عادی ہو جاتے ہیں۔ دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے دوستوں کہ انسان ٹائم مینجمنٹ کرنے بہت اچھے سے سیکھ جاتا ہے، کیونکہ انسان پر مخصوص وقت میں نماز فرض ہے۔ اگر وہ وقت نکل جائے تو نماز پھر اس کی قضا ہو جاتی ہے۔ اس لیے انسان جب نماز کی پابندی کرنے لگتا ہے دوستوں تو اسے ٹائم مینیج کرنا بہت اچھے سے آ جاتا ہے۔ تیسرا فائدہ دوستو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہمارے درمیان میں نماز سے آپس میں اتفاق، اتحاد اور محبت پھیلتی ہے۔ کیونکہ دوستو، جب ہم نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں حاضر ہوتے ہیں تو اسی صف میں جہاں ہم بیٹھے ہیں اس میں امیر بھی ہوتا ہے، غریب بھی ہوتا ہے، چھوٹا بھی ہوتا ہے، بڑا بھی ہوتا ہے، بادشاہ بھی ہوتا ہے، سب ایک ہی صف میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اس طرح ہمارے درمیان کے اندر اتحاد اور اتفاق پیدا ہوتا ہے اور مساوات اور ایکوالٹی پھیلتی ہے دوستوں۔ چوتھا فائدہ نماز سے یہ ہوتا ہے پیارے دوستوں کہ ہم کسی بھی کام کے کرنے کے پابندی اور عادی ہو جاتے ہیں۔ کیوں دوستوں؟ کیونکہ نماز ہمارے اوپر پورے زندگی میں اور ہر روز 5 مرتبہ فرض ہے، اور وہ بھی مخصوص وقت میں۔ جب انسان اپنی پوری زندگی میں نماز کی پابندی کرے گا تو دوستوں کسی بھی کام پر پابندی کرنے کی ہماری تربیت ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ کام پھر وہ اس کو وقت پر کرنے والا بن جاتا ہے، اور نماز کے ذریعے کسی بھی کام کو کرنے میں کنسسٹنسی برقرار رکھنے کے عادی ہو جاتے ہیں۔ نماز کے بعد اسلام کا جو تیسرا رکن ہے وہ ہے رمضان کے روزے۔ دوستوں، روزوں کا بنیادی جو مقصد ہے دوستوں کہ بندے کے اندر اللہ رب العزت کا تقوی اور اس کی خشیت اس قدر پیدا ہو جائے کہ وہ جہاں لوگوں کے سامنے برائیوں سے باز رہتا ہے، جہاں لوگوں کے سامنے اچھے اعمال کرے، وہیں پر تنہائی میں بھی وہ برائیوں سے رکا رہے اور اچھے اعمال کرے۔ کیونکہ دوستوں، جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو جہاں ہم لوگوں کے سامنے کچھ کھانے پینے سے رکے ہوئے رہتے ہیں، ویسے ہی ہم تنہائی میں بھی جا کر ہم کچھ کھا پی نہیں لیتے ہیں۔ اسی طرح دوستوں ہمارے اندر رمضان کے روزے رکھتے رکھتے یہ جذبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ ہم جہاں لوگوں کے سامنے برائیوں سے باز رہتے ہیں وہیں تنہائی میں بھی باز رہیں گے۔ پھر یہ پورا رمضان کا روزہ رکھتے رکھتے آدمی کا جذبہ اس قدر مکمل ہو جاتا ہے کہ پھر وہ ہمارے آگے کی زندگی میں بھی دوستوں کام آتا ہے۔ جب بھی ہم کوئی برا کام کرنے کے لیے نکلتے ہیں، چاہے وہ لوگوں کے سامنے ہو یا تنہائی میں ہو، لیکن فوراً ہمیں خیال آتا ہے کہ ہمارا خدا ہمیں دیکھ رہا ہے، تو پھر ہم اس کام سے رک جاتے ہیں، باز آ جاتے ہیں۔ اسی طرح دوستوں، جب ہم کوئی نیک کام کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو ہمیں اس نیک کام کرنے کی ترغیب ہوتی ہے،
کیونکہ ہمارے اندر یہ جذبہ ہوتا ہے دوستو کہ کوئی ہمارے اس کام کو کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، اس کام کو کوئی سراہے یا نہ سراہے، ہمیں اس کام کی کوئی اپریشیٹ کرے یا نہ کرے، کوئی جزا دے یا نہ دے، لیکن ہمارا رب تو ہمیں ضرور دیکھ رہا ہے اور وہ ہمارے اس کام کو ضرور سراہے گا اور ہمیں اس کا بہترین جزا دے گا دوستو۔ اس کام کو کرنے کی ترغیب ہوتی ہے پیارے دوستو۔ پھر رمضان کے یہ رمضان کے روزوں کا بنیادی مقصد ہوتا ہے۔ اور بھی بہت سارے فائدے ہیں روزوں کے، جیسے روزے سے ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے دوستو کہ ہمارے جو پیٹ کا جو نظام ہے وہ آہستہ آہستہ درست ہونے لگ جاتا ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم روزے رکھتے ہیں دوستوں تو ہمیں اپنے غریب بھائیوں کی تکلیفوں کا، ان کی مشقتوں کا احساس ہو جاتا ہے، کیونکہ جب ہم روزے میں پورا دن بھوکے پیاسے رہ کر مشقتوں کو برداشت کرتے ہیں تو ہمیں یہ خیال آتا ہے دوستو کہ ہم اس تکلیف اور اس مشقت کو خدا کی رضا کے لیے سال میں صرف 1 مہینے کے لیے رمضان میں برداشت کر رہے ہیں، لیکن ہمارے غریب بھائی، ہمارے پڑوسی یہی مشقت اپنی پوری زندگی میں اس کو برداشت کرتے ہیں، تو ہمارے دل میں ان کے لیے ایک نرمی اور ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے دوستو، اور ہم ان کی مدد کے لیے آگے آتے ہیں اور ان کی مالی جانی ہر طرح سے مدد کی کوشش کرتے ہیں۔ روزوں کے بعد اسلام کا جو چوتھا رکن ہے دوستو وہ ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کا مقصد یہ ہے دوستو کہ بندے نے جو مال نہایت ہی محنت اور مشقت سے کمایا ہے، وہ جو اس سے بڑی محبت کرتا ہے، اس کو بچا بچا کر رکھتا ہے، اس کو صرف خدا کی رضا حاصل کرنے کے لیے قربان کرتے ہیں۔ یہ ہے زکوٰۃ کا بنیادی مقصد۔ لیکن جب ہم زکوٰۃ دیتے ہیں تو اس سے ایک طرف ہماری سوسائٹی میں جو غریب لوگ ہوتے ہیں، جو پریشان حال ہوتے ہیں، ان کی مدد ہو جاتی ہے۔ جب ہم ان کو اپنا مال دیتے ہیں تو ان کی ضروریاتیں پوری ہو جاتی ہے دوستو، اور اگر وہ اپنے مال کو ہم اپنے کاروبار میں لگاتے ہیں تو ان کا کاروبار آگے بڑھ جاتا ہے دوستو۔ تو دوستو دھیرے دھیرے وہ بھی غربت سے نکل کر کے آہستہ آہستہ ہمارے شانہ بشانہ کھڑے ہونے لگ جاتے ہیں۔ یہ ایک فائدہ ہو جاتا ہے زکوٰۃ کا۔ دوسرا فائدہ دوستو یہ ہوتا ہے زکوٰۃ کا کہ جب ہم ان کو اپنا مال دیتے ہیں تو غریب اور امیر کے درمیان میں ایک محبت کا رشتہ پیدا ہو جاتا ہے دوستو، کیونکہ جب انسان کسی کو بھی اپنا پسندیدہ مال دیتا ہے نا دوستو تو پھر جب اس شخص کو اس سے تھوڑا تھوڑا لگاؤ ہونے لگ جاتا ہے، اور دوسری طرف جب غریب کو مال ملنے لگتا ہے تو اس غریب کے دل میں امیر کے لیے ایک احساس اور ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ امیر لوگوں سے محبت کرنے لگتا ہے دوستو۔ اس طرح سوسائٹی میں جو امیر اور غریب کے درمیان میں جو خلا ہوتا ہے، جو گیپ ہوتی ہے، وہ دھیرے 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 بڑھنے لگ جاتی ہے دوستو، اور دونوں طبقے پھر برابر ہونے لگ جاتے ہیں۔ یہ ہے زکوٰۃ کا ایک اور فائدہ دوستو۔ ایک اور فائدہ ہے زکوٰۃ کا دوستو، وہ یہ ہے کہ ہمارے اندر قربانی کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، کیونکہ دوستو جو مال ہم قربان کرتے ہیں وہ ہمیں بہت ہی عزیز ہوتا ہے، ہمارے دل میں مال کی محبت بھری ہوتی ہے۔ جب ہم مال کو قربان کریں گے اللہ کے لیے تو اللہ پھر ہم سے راضی ہو جائے گا دوستو۔ یہ ہے زکوٰۃ کا فائدہ اور زکوٰۃ کا مقصد۔ زکوٰۃ کے بعد اسلام کا جو 5واں رکن ہے وہ ہے حج بیت اللہ۔ حج بیت اللہ کا بنیادی مقصد دوستو یہ ہے کہ بندہ صرف خدا کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنا مال قربان کرے، اپنے گھر والوں کو پیچھے چھوڑے اور ایک لمبا مشقت بھرا سفر کر کے حرمین شریفین حاضر ہو۔ دوسرا مقصد دوستو اس کا یہ ہے کہ بندہ اللہ رب العزت کے مقرب بندوں میں شامل ہو جائے اور وہ یادوں کو تازہ کرے اور اس کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہو جائے۔ لیکن جب بندے حج کے لیے حاضر ہوتے ہیں اور پوری دنیا کے مسلمان وہاں پر اکٹھا ہوتے ہیں دوستو، اور جب یہ دیکھتے ہیں کہ ان کا خدا ایک ہے، ان کا دین اور رسول ایک ہے، ان کا قبلہ ایک ہے، اور جس عبادت کے لیے وہ یہاں حاضر ہوئے ہیں وہ عبادات میں ان سب کا طریقہ کار اور ان کا لباس سب ایک طریقے کا ہے، یہ دیکھ کر دوستو ان کے درمیان میں اتحاد، اتفاق، محبت اور مساوات کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے دوستو، کہ ہمارے درمیان میں سب برابر ہے، ہم سب ایک ہیں، ہمارے درمیان میں کسی کو کسی پر کوئی برتری اور فوقیت حاصل نہیں ہے، بلکہ اگر یہاں پر کوئی برتر اور بالا ذات ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی واحد ذات ہے دوستو۔ یہ حج ہے، یہ فرض عبادات ہو گئی۔ ان کے علاوہ دوستو کچھ واجب، کچھ سنت، کچھ نفل عبادتیں بھی ہیں۔ عبادات کے آگے پھر معاملات ہیں۔ معاملات کا مطلب دوستو یہ ہے کہ بندہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرے، کسی پر ظلم نہ کرے، کسی کا کوئی حق تلف نہ کرے، اور دوستو معاشرے میں برائیاں، جرائم نہ پھیلے۔ اس کے لیے دوستو اسلام میں ایک مکمل نظام ہے عدل و انصاف کا، کہ اگر کسی پر ظلم کیا جائے تو وہ اس کی فریاد رسی کرتا ہے، جرائم معاشرے میں پھیلنے سے روکتا ہے اور ہر ایک کو اس کا حق دلاتا ہے۔ یہ حقوق کی اگر بات کی جائے گی دوستو تو اسلام نے جتنے بھی لوگ ہیں سب کے حقوق کو نہایت ہی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، چھوٹوں کے حقوق، بڑوں کے حقوق، اولاد کے حقوق، والدین کے حقوق، شوہر اور بیوی کے حقوق، اور
پڑوسی کے حقوق، اپنے بیگانے اور سارے لوگوں کے حقوق کو بہت ہی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے دوستوں۔ اور دوسری طرف انسان غلط طریقے سے دولت نہ حاصل کرے، حرام مال کو نہ کمائے، وہ اس سے روکنے کے لیے ایک مکمل خرید و فروخت کا ایک نظام بھی اسلام میں ہے دوستوں، تاکہ لوگ غلط طریقے سے لوگوں کا مال ہڑپ نہ کر لیں، حرام طریقے سے مال نہ کمائیں دوستوں۔ اس لیے ایک مکمل نظام ہے خرید و فروخت کا، یہ ہے معاملات، اور معاملات کے بعد اخلاق حسنہ۔ اخلاق حسنہ کا مقصد یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی میں جب کسی پر ظلم نہیں ہو رہا ہے، ہر ایک کو اس کا حق دیا جا رہا ہے، لیکن ابھی ایک اور چیز ہے دوستوں، وہ ہے اخلاق حسنہ، کہ جب انسان کسی سے ملاقات کرتا ہے تو سلام کرے، بات کرنے میں نرمی اختیار کرے، مسکراہٹ کے ساتھ بات کرے، سچی باتیں کرے، اس کے ساتھ اگر اس کے پاس اگر کوئی امانت رکھ دی جائے تو پھر وہ اس میں خیانت نہ کرے، اور آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرے، ہر ایک کی مدد کے لیے وہ ہمیشہ آگے آئے، لوگوں کے لیے اپنے دل میں حسد، جلن وغیرہ، برائی وغیرہ اپنے دل میں نہ پالے۔ یہ ہے اخلاق حسنہ۔ پھر جب ہم پلٹ کر دوستوں پورے نظام کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے دوستوں کہ اسلام میں ایمانیات بھی ہے، عبادات کا بھی پورا مکمل نظام ہے، معاملات کو بھی بہترین انداز سے بیان کیا گیا ہے، اور پھر اخلاق حسنہ بھی ہے دوستوں۔ تو ان ساری چیزوں کو دیکھتا ہے کہ اسلام ایک پرفیکٹ ہے، اور جتنی بھی چیزیں جو ضروری ہوتی ہیں انسانی زندگی میں، وہ ساری کے ساری چیزیں اسلام میں بیان کی گئی ہے دوستوں۔ یہ ہے اسلام کا مختصر سا تعارف۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔